یہ جو ایک قبر پکا کرنے کے حوالے سے ایک ایشو سامنے آیا ہے، میں چاہ رہا ہوں آج اس کے اوپر بھی تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں، تاکہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہماری بات ان لوگوں تک پہنچ جائے جنہیں قبروں کے جو شرعی احکامات ہیں وہ معلوم نہیں ہیں۔ اس حوالے سے میں انشاءاللہ تعالی ایک تو عام مسلمان کی قبر، اس کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے، کس قسم کی قبر ہونی چاہیے، اسے ڈسکس کروں گا، اور اس کے بعد گنبد خضرا اور مزارات کے حوالے سے تھوڑی بہت ڈسکشن کروں گا، کیونکہ گنبد خضرا کی بنیاد کے اوپر یہ سارے مزارات بنائے گئے ہیں۔ پھر آخر میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بھی چند ایک جو کریٹیکل ایشوز ہیں وہ بھی ڈسکس کر دوں گا، جو بھی اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالے گا۔ یہ ٹاپک تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر 2 گھنٹے تو کم از کم چاہیے بات کرنے کے لیے، لیکن میں کوشش کروں گا مختصر سے وقت میں جو کریٹیکل چیزیں ہیں وہ ڈسکس کر لوں۔ سب سے پہلے جو عام مسلمان کی قبر ہے، اس سے متعلق امت کا اجماع ہے کہ قبر کو قبلہ رخ بنانا چاہیے۔ اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ اس کو سپورٹو چند احادیث بھی ہیں، لیکن ان کی صحت میں کلام ہے، لیکن اس سے بڑی دلیل جو ہے وہ امت کا اجماع ہے۔ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 اس کو سپورٹو ہے۔ سبیل المؤمنین یعنی جو مومنین کا راستہ ہے، اجماع امت، اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو مسلمانوں نے نسل در نسل یہ چیز ٹرانسفر کی ہے کہ قبر جو ہے یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، یعنی قبر اس اعتبار سے کھودی جائے کہ جب اس میں کسی انسان کو لٹایا جائے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، یعنی رائٹ سائڈ پہ اگر اس کو یوں کیا جائے تو قبلہ رخ اس کا چہرہ ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر اجماع امت ہے۔ دوسری چیز، قبر جو ہے لحد بنانا یہ سنت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نزع میں تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کے وصیت کی کہ میرے لیے تم نے لحد کھودنی ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لحد کھودی گئی تھی، اور اس میں اینٹیں بھی لگا دینی ہے مضبوطی کے لیے، تاکہ وہ قبر بیٹھے نہ۔ عموماً ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر لحد بنانے کا رواج کوئی نہیں ہے، سوائے جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں پہ ذرا زمین کی مٹی مضبوط ہوتی ہے، وہاں پہ لحد بنائی جاتی ہے۔ لحد جو ہے وہ اس طرح بنتی ہے کہ ایک بالکل ڈبہ نما قبر بنانے کے بعد جو عموماً ہماری قبریں بنتی ہیں، قبلہ رخ کی جانب تھوڑا سا آپ سمجھ لیں اس میں ایک ونڈو بنائی جاتی ہے، یا ایک چھوٹا سا غار کھود لیا جاتا ہے، اور وہ غار اتنا ہوتا ہے کہ وہ آپ لاش کو اس طرف آگے ٹرانسفر کرتے ہیں، یعنی جو مین قبر ہے اس میں لاش نہیں ہوگی، بلکہ جو قبلے والی سائڈ ہے اس میں ہلکی سی ایک غار کھود کے وہ لاش کو آگے کھسکا دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کروٹ والی قبر یا بغلی قبر یا لحد۔ اس کے بعد پھر اس کے اوپر ٹیڑھی کر کے یوں سلیں رکھ دی جاتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی درندہ وغیرہ بھی اگر قبر کو کھودنے کی کوشش کرے تو اس لاش کی حفاظت کافی حد تک رہتی ہے۔ ویسے کوئی سیدھی قبر بھی بنا لے تو وہ بھی جائز ہے، اصل چیز جو ہے وہ دفنانا ہے مردے کو۔ اسی کے اوپر تمام جو آسمانی مذاہب ہیں ان کا اتفاق ہے۔ ایون ہندوؤں کے اندر بھی قبریں بنانے کا رواج تھا۔ ہمارے جہلم کے قبرستان کے اندر بھی جنہوں نے زمین وقف کی تھی قبرستان کے لیے، وہ دونوں بھائی ہندو تھے، ان کی قبریں ابھی بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ ذرا سستا کام ہے جلانے والا، آج کل تو بہت زیادہ سستا ہو چکا ہے۔ پہلے زمانے میں لکڑی ذرا بے دریغ استعمال ہوتی تھی، لیکن آج کل لکڑی کے ذریعے لاش کو جلانا یہ ایک کافی مہنگا کام ہے۔
اس لیے باہر کے ملکوں کے اندر بھی باقاعدہ وہ ایسی جگہ بنی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ لاش لے جائیں تو وہ آپ کو پھر راکھ دے دیتے ہیں، بجلی کے ذریعے، یعنی الیکٹریسٹی کے ذریعے اس کو ہیٹ دے کے تو وہ لاش کو جلا دیتے ہیں۔ بہرحال آسمانی مذہب کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں، وہ قبر کے اندر اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔ تو لحد بنانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قبر میں دفنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سرخ رنگ کی ایک چادر بچھائی گئی تھی تاکہ مٹی جو ہے وہ جسم عطر کو نہ لگے۔ تو یہ عام بندوں کے لیے بھی سنت ہے کہ کوئی نیچے چٹائی یا کوئی کپڑا ایسا بچھا لیا جائے تاکہ مٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی کفن کے ساتھ اٹیچ نہ ہو۔ یہ ایک پروٹوکول دینے والی بات ہے۔ باقی جو عموماً ہمارے معاشرے کے اندر قبر کے اندر عہد نامہ رکھ دیتے ہیں، کفن کے اوپر وہ کفنی لکھ دیتے ہیں، کلمہ لکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اس کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے خود سے ہی چیزیں بنا لی ہوئی ہیں۔ صرف سنت یہی ہے کہ قبر کے اندر کوئی چادر یا کوئی کپڑا بچھا دیا جائے تاکہ جو میت ہے اس کا کفن جو ہے وہ گرد آلود نہ ہو، یعنی اس وقت نہ ہو، ظاہر بعد میں تو ایک معاملہ علیحدہ ہے نا۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے اس حوالے سے۔ پھر قبر میں سلیں رکھ کے جب اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے تو اس میں بھی ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، جب آپ اس میں مٹی ڈالیں گے تو اس وقت دعا پڑھیں گے، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کلمات کے ساتھ آپ مٹی اس کے اوپر ڈالیں گے۔ اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے ایک صحابی عثمان بن مظعون کو دفنایا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ بڑا پتھر لے کر آؤ تاکہ میں اس کے سرہانے پہ وہ پتھر نشانی کے طور پہ رکھوں کہ یہ عثمان بن مظعون کی قبر ہے۔ وہ صحابی جب اٹھانے کے لیے گئے تو ان سے وہ پتھر اٹھایا نہیں گیا، وہ کافی بڑا پتھر تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی آستینیں اوپر کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ بڑا پتھر اٹھایا اور اس کو عثمان بن مظعون کی قبر کے سرہانے پر لگایا اور فرمایا، اس سے میں اپنی بھائی کی قبر کو پہچانوں گا اور میں بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس کے قریب دفن کروں گا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ قبر کے اوپر نشانی رکھنا پہچان کے لیے یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ البتہ قبر کے اوپر کوئی کتبہ لکھ کے لگانا اس کی ممانعت ہے۔ جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے اوپر کتبہ لگانے سے منع کیا ہے۔ یہاں پہ تو جو قبر کے اوپر کتبے لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، بڑے بڑے القابات لکھے ہوتے ہیں، دنیاوی جو پوسٹیں ہیں نا وہ بھی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو پیش کرتے وقت ان عہدوں کا کیا لینا دینا، وہ تو اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے اور پیارے ابو جان اور پیاری امی جان اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، بسم اللہ شریف، قرآن پاک کی آیات۔ اب اس میں توہین والا ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے بسا اوقات، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بکریاں، کتے، اس طرح مختلف قسم کے جانور جو ہیں وہ قبروں کے اوپر اسی طریقے سے رات کے وقت بلکہ دن کے وقت بھی گھومتے ہیں اور پیشاب بھی کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات کتبوں کے اوپر پیشاب بھی ہوا ہوتا ہے جانوروں کا۔ تو اس لیے ضرورت کوئی نہیں اس طرح کا کوئی معاملہ کرنے کی۔ ہاں نشانی کے طور پہ آج کل تو بڑا ایڈوانس سسٹم آ گیا ہے۔ اسلام آباد کے اندر تو باقاعدہ جو پلاٹس ہیں وہ نمبرنگ کے ساتھ الاٹ ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ قبر جہاں پہ بنتی ہے وہاں پہ آپ کچھ بھی نہ لگائیں پھر بھی وہ لوکیشن فکسڈ ہوتی ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں نمبر قبر ہے، یہ فلاں نمبر قبر ہے، اس طرح کر کے نمبرنگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔